بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ خون آشام ایک ایسے سنگ صفت شعلہ سما نوجوان کی عجیب و غریب سرگزشت ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اس وقت اٹھا جب تلنگانہ کے جنگلوں میں ایک سنسناتا ہوا نادیدہ تیر چلا تھا۔ اس کی عمر اس وقت صرف 11 سال تھی اور وہ ایک ایسے جنگل میں یکاؤ تنہا پھنس گیا جہاں سے نکلنے کا راستہ اسے نہیں معلوم تھا۔ ان بھیانک لمحات میں اس روز اس نے پہلی بار جانا کہ اس کا دل خوف سے نا آشنا ہے اور آنکھیں رونا نہیں جانتی، اور پھر اس کی زندگی کے اوراق تیزی سے پلٹے جانے لگے۔ انہیں پلٹنے والے ہاتھ کا مالک ایک سال خوردہ بوڑھا تھا جو صدیوں سے زندہ تھا، جس کی آنکھیں پاتال میں جھانک سکتی تھیں اور جس کا سینہ سحر و افسوں کا ایک گنجیا تھا، جس کے منہ سے نکلے ہوئے ایک لفظ پر زمین اپنے خزانے اگل دیتی تھی اور اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے تھے۔ سسپینس، خوف، تحیر اور ڈرامے کے نئے کون و مکان، داستان در داستان، ایک طلسم خانہ، خون آشام۔ آئیے اب ہم اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا تعلق رائے پور سے ہے جو ریاست حیدرآباد دکن کا ایک مشہور مقام ہے۔ اسی کے پڑوس میں ایک اور جگہ مدکل کے نام سے مشہور ہے۔ میں نے اسی آبادی میں ہوش سنبھالا تھا۔ وہ محمد شاہ بہمنی کا دور تھا جو سلطان علاء الدین کانگو کا بیٹا تھا۔ میرے والد شاہ حسن کانگو کے نمک خوار تھے اور سلطان نے مدکل میں انہیں جاگیر سے نوازا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک تنازع چل گیا۔ حسن کانگو کے انتقال کے بعد محمد شاہ تاجدار دکن ہوا تو تلنگانہ کے راجا نے محمد شاہ کو پیغام بھیجا کہ قلعہ کولاس اس کے بیٹے ناگ دیو کے حوالے کر دے۔ وہ اس بات پر مجھ سے باغی ہو گیا ہے۔ محمد شاہ نے اپنے مشیر سلطان علی خان موجہ سے اس بارے میں مشورہ کیا تو سلطان خان یعنی میرے باپ نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ قلعہ کولاس ناگ دیو تلنگانہ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت تو بات دب گئی، بعد میں کیا ہوا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ہماری کہانی وہیں سے شروع ہو گئی تھی۔ سلطان علی خان موجہ اس انکار کی وجہ قرار دیا گیا اور والی تلنگانہ کا بیٹا ناگ دیو اس کا دشمن بن گیا۔ میرے والد سلطان خان سیر و شکار کے رسیا تھے اور عموماً امراء اور رئیساؤں کی معیت میں شکار کھیلنے جاتے تھے۔ چونکہ میں یعنی چراغ علی خان موجہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا، خصوصی طور پر باپ کا چہیتا، اس لیے میرے والد مجھے شکار پر ضرور لے جاتے تھے۔ میں خود بھی دلچسپی لیتا تھا۔ اس وقت میری عمر 11 سال تھی جب میں زندگی کے پہلے اور پھر آخری حادثے سے دوچار ہوا۔ ہم تلنگانہ کے گھنے پہاڑی جنگلات میں شکار کھیل رہے تھے۔ یہ بھیانک جنگل اپنی نوعیت کے منفرد ہیں اور عجیب بھول بھلائیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کہیں یہ وسیع و عریض پہاڑی بلندیوں پر تا حد نگاہ چلے گئے ہیں اور کہیں ناقابل یقین گہری کھائیوں میں اتر گئے ہیں۔ لمبی گھاس اور گھنے درختوں سے لدے ہوئے پہاڑیوں کے پر اسرار غار گھاس میں اس طرح چھپے ہوتے ہیں کہ انسانی آنکھ انہیں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ ہمارے گھوڑے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ لمبی گھاس پورے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ کوئی 14 افراد مجھ سمیت اس دشوار گزار جنگل سے گزر رہے تھے۔ اگر یہاں درخت اور گھاس نہ ہوتی تو اسے ایک پہاڑی درہ کہا جا سکتا تھا، کیونکہ دونوں سمت بلندیاں تھیں، ہوا رکی ہوئی تھی اور حبس کی کیفیت تھی۔ ماحول پر ایک ہیبت ناک سکوت طاری تھا۔ میرے والد کے دوست سجیت رائے نے کہا، کیوں نہ واپسی کا سفر کیا جائے سلطان موجہ؟ کیوں؟ میرے والد نے حیرت سے کہا۔ سجیت رائے کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، نہ جانے کیوں آگے بڑھنے کو من نہیں چاہتا، بڑی عجیب سی جگہ ہے سلطان موجہ۔ جواب میں میرے والد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، تلنگانہ کے جنگلوں میں شکار کھیلنا جی داروں کا کام ہے۔ رائے صاحب، برا مت ماننا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس علاقے میں آنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔
سجیت رائے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا ہیبت ناک جنگل ہے، یقین کریں میرا جی الٹ رہا ہے۔ تم سے اچھا تو میرا شیر دل ہے، دیکھو بچہ ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر کیسے دلچسپی کے آثار ہیں۔ مان لیا بھائی مان لیا، تم گوشت خور بہادر ہوتے ہو، ہم نے کب اس سے انکار کیا ہے۔ سجیت رائے کسی بات کا برا بھی نہیں منا رہا تھا، ویسے بھی والد صاحب کے اچھے دوستوں میں شمار ہوتا تھا۔ والد صاحب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، یہیں تو شکار کا مزہ آئے گا، خواہ مخواہ جی ہلکا کر رہے ہو، اگر آگے بڑھنے کا ارادہ نہیں ہے تو آؤ پھر کہیں اور قیام کرتے ہیں۔ میں تو یہی سوچ رہا ہوں، جب سے چلے ہیں اور جنگل میں داخل ہوئے ہیں کوئی ایسی جگہ نظر ہی نہیں آئی جہاں قیام کے بارے میں سوچا جائے، لگتا ہے درختوں اور اس لمبی لمبی گھاس کے سوا یہاں اور کچھ ہے ہی نہیں۔ آؤ اونچائی پر چلتے ہیں، ایسا کرو آج آرام کرتے ہیں، رات گزر جائے صبح کی روشنی میں پھر آگے بڑھیں گے۔ یہ علاقہ بے شک بہت خطرناک ہے لیکن دیکھنے کی جگہ ہے، دوسری بات یہاں شکار بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے، یہ لمبی لمبی گھاس ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں کے لیے کارآمد ہوتی ہے، میرا مطلب ہے جنگلی جانوروں کے لیے، چلو اوپر کی طرف چلتے ہیں۔ سجیت رائے نے گہری سانس لے کر گردن ہلا دی۔ اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد والد صاحب بھی اب اس سے کچھ نہیں کہنا چاہتے تھے، اسی لیے سب کے سب بلندی کی جانب بڑھنے لگے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ لمبی لمبی گھاس نے یہاں قیام کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی، لیکن میرے والد ایک تجربے کار شکاری تھے اور جانتے تھے کہ تلنگانہ کے جنگلات میں قیام گاہ بنانا پڑتی ہے، بنی بنائی نہیں مل جاتی۔ ہمارے ساتھ جو افراد آئے تھے ان میں کچھ تو ان جنگلوں کے لیے اجنبی تھے اور کچھ ایسے تھے جو پہلے بھی میرے والد کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے آ چکے تھے، چنانچہ انتظامات بھی کر کے لائے تھے۔ والد صاحب نے تجربہ کارانہ انداز میں ایک گھنے اور چوڑے درخت کا انتخاب کیا، اس کے بعد ساتھ آئے ہوئے آدمیوں کو اشارہ کیا، وہ سارے کے سارے لمبے لمبے پھر سے لے کر گھاس پر پل پڑے اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے لمبی لمبی گھاس کے ڈھیر لگا دیے اور درخت کے چاروں طرف ایک خاصی وسیع جگہ بنا دی۔ پھر گھاس کو پرے ہٹا کر وہاں ساز و سامان رکھ دیا گیا، گھوڑوں کو ایک دوسرے درخت کے پاس باندھا جانے لگا۔ سجیت رائے نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہوتی ہے تجربے کی بات، میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ کیا ہمیں اسی گھاس کو اوڑھ کر سونا زمین پر پڑے گا۔ اس دوران دلچسپ باتیں بھی ہوتی رہیں اور کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا رہا۔ سجیت رائے بھی اپنے ساتھ 2 آدمی لایا تھا جو اپنے اور اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ دوستی ایک مسلمان سے ضرور تھی لیکن اپنے مذہب میں کٹر آدمی تھا، اسی وجہ سے اس نے برتنوں کی خوشبو تک نہ سونگھی اور اپنا کھانا اپنے آدمیوں کے ساتھ خاصی دور بیٹھ کر کھایا، جبکہ یہاں گوشت کے رسیا گوشت بھون بھون کر کھا رہے تھے اور اس کی خوشبو ہوا کے ساتھ دور دور تک پھیل رہی تھی۔ سجیت رائے نے بعد میں ناک سکوڑتے ہوئے کہا، تم لوگ آدھے جانور ہوتے ہو، بالکل جانوروں ہی کی طرح گوشت کھا جاتے ہو، اسی وجہ سے تو تم پر حکومت کر رہے ہیں۔ رائے اور تم لوگ اسی لیے ہمارے ہاتھوں میں دبے ہوئے ہو کہ جانتے ہو کہ ذرا بھی گڑبڑ کی تو تمہیں کچا ہی چبا جائیں گے، والد صاحب نے جواب دیا۔ یہاں بھی کسی بات کا برا نہیں مانا گیا، دوستوں کی چہلیں تھیں، میں بھی ان کی باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا۔ رات جنگل پر جھکی تو ایسا معلوم ہوا جیسے ہم سب قبر کی گہرائیوں میں چلے گئے ہوں، ایسی تاریکی کے مثال مشکل ہو جائے۔ سارا جنگل ایک بھیانک کنویں کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا، ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دوسروں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ سب کے سب کھا پی کر آرام کرنے لیٹ گئے تھے اور کسی کے بولنے تک کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، پتہ نہیں سو گئے تھے یا پھر خوف زدہ تھے اور خوف کی وجہ سے بول نہیں پا رہے تھے۔ رات اسی طرح دم سادھے آگے بڑھتی رہی، میں جاگ رہا تھا اور نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ دفعتاً ہی سجیت رائے کی ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، موجا موجا کیا سو گئے؟ نہیں، کیوں، کیا بات ہے؟ یہاں کچھ ہے موجا۔ کئی دفعہ ایسا محسوس ہوا ہے کہ آس پاس کوئی موجود ہے اور یقیناً اس طرف کچھ ہوا ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ کہاں میرے بھائی، کہاں کچھ ہوا ہے، کیا ہے؟ میرے والد اٹھ کر بیٹھ گئے اور ادھر ادھر آنکھیں پھاڑنے لگے، لیکن تا حد نگاہ ظلمات کی چادر چڑھی ہوئی تھی اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ واہ رے صاحب واہ، آپ اچھے شکاری ہیں۔ ارے بھائی، شکاری کا کلیجہ تو ہاتھ بھر کا ہوتا ہے اور میں نے سنا بھی ہے کہ آپ کئی بار شکار کھیل چکے ہیں۔
میرا مذاق مت اڑاؤ، سبھی کو بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرا من کہتا ہے کہ اوہو ادھر ادھر اس درخت کے پاس۔ اچانک ہی سجید رائے کھڑے ہو کر ایک ایسے درخت کی جانب دیکھنے لگا جو کچھ فاصلے پر تھا، اور پھر اس کے حلق سے ایک ہلکی سی آواز نکلی جیسے اس نے زوردار ہچکی سی لی ہو۔ وہ ایک ہیولے کی شکل میں نظر آ رہا تھا، اور یہ ہیولا اب اپنی جگہ ڈول رہا تھا۔ میرے والد کو بھی کسی بات کا احساس ہو گیا، جلدی سے اٹھے اور سجید کے قریب پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ ارے ارے ارے! اچانک ہی والد صاحب کے منہ سے کئی آوازیں نکلیں، اور پھر انہوں نے پلٹ کر جلدی سے کسی سے کہا، جلدی سے روشنی کرو۔ چربی میں بھیگی ہوئی ایک مشعل روشن کی گئی۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سجید رائے کے سینے میں کوئی 2.5 ہاتھ لمبا نیزہ پیوست ہے، اور اس طرح کہ اس کی انی آر پار نکل گئی ہے۔ نیزہ اس کے سینے کے بالکل بیچ میں پیوست تھا۔ لیکن اتنا ہی دیکھا تھا کہ اچانک ہی والد صاحب کی چیخ بھی سنائی دی، اور اس کے بعد چیخیں ہی چیخیں۔ ایک سنسناتا ہوا تیر میری کلائی کو چھوتا ہوا اس درخت میں پیوست ہو گیا جو ہماری پشت پر موجود تھا، اور میرے حلق سے بھی چیخ نکل گئی۔ میں نے تیروں سے بچنے کے لیے درخت کے عقب میں لمبی چھلانگ لگا دی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ادھر گہرے ڈھلان بکھرے ہوئے ہیں۔ میں درخت کے پیچھے پہنچا ہی تھا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں گر پڑا اور لڑکتا ہوا نیچے جانے لگا، لیکن خوش قسمتی یہ تھی کہ یہاں بھی لمبی لمبی گھاس موجود تھی جس نے میرے بدن کو بہت زیادہ نقصان نہ پہنچنے دیا، لیکن گہرائیاں تھیں کہ قیامت لڑکتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ہر شے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھاس میرے ہاتھ میں آتی، لیکن اب وہ اتنی مضبوط نہیں تھی کہ میرے بوجھ کو اپنے آپ میں لٹکا لیتی۔ اس کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر میری مٹھیوں میں دبے رہ جاتے، اور میں بدستور نیچے لڑکتا رہتا۔ نہ جانے یہ سلسلہ کتنی دیر تک جاری رہا، اور اس کے بعد ایک پتھر سے سر ٹکرایا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ ایسے موقعوں پر اس قسم کے کام بہت اچھے ہوتے ہیں، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے ہر طرح کی مصیبت سے نجات دلا دیتے ہیں۔ میں بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد اس وقت تک بے ہوش رہا جب تک کہ آسمان سے روشنی نہ پھوٹ پڑی۔ حالانکہ ابھی سورج نہیں نکلا تھا، لیکن پرندوں کی آوازوں نے ہوش دلا دیا اور بتا دیا کہ صبح ہو گئی ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھا، پہلے تو کچھ دیر تک ہر چیز دھندلی دھندلی نظر آتی رہی، لیکن اس کے بعد مطلع صاف ہو گیا، اور میں نے روشن ہوتے ہوئے آسمان کو دیکھا۔ بڑا خوشگوار ماحول تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے جی خوش کر رہے تھے۔ لیکن پھر جب رات کا واقعہ یاد آیا تو جی واقعی خوش ہو گیا۔ میرے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ وہ سب کچھ معمولی بات نہیں تھی۔ سجید رائے جی کا سینہ چھلنی ہو گیا تھا، اور والد صاحب کی چیخ بھی سنائی دی تھی۔ میں نے ان بلندیوں کو دیکھا جو گردن پوری طرح اٹھا کر بھی آخر تک نظر نہیں آتی تھی۔ میں ان کے دامن میں پڑا ہوا تھا، لیکن اوپر میرے والد اور ہمارے تمام ساتھی تھے، اور میں یہاں کیسے رک سکتا تھا؟ بڑی مشکل سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک نظر چاروں طرف دیکھا، پھر اوپر بلندیوں کی جانب رخ کر کے چڑھنے لگا۔ بڑا مشکل سفر تھا۔ گھاس کے بیچ میں بالکل چھپ جاتا تھا، ٹٹول ٹٹول کر ایک ایک انچ اوپر چڑھ رہا تھا۔ مشقت کرتے ہوئے پورا بدن پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ سر کا تو برا ہی حال تھا، یوں لگتا تھا جیسے کندھوں پر منو وزن رکھ دیا گیا ہو، لیکن ہمت تھی۔ میرے والد نے مجھے شیر دل بلا وجہ ہی نہیں کہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ لوگوں کو میرے بارے میں یہی خیال تھا کہ میرے سینے میں دل کی جگہ لوہے کا کوئی ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی چیز سے نہیں ڈرا تھا۔ شرارتیں بھی کی تو ایسی کہ لوگوں کے دل دہل جاتے تھے۔ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال کر سانپ کو منہ سے پکڑ کر کھینچنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نے یہ کام کئی بار کیا تھا، حالانکہ اس میں بارہا جان کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایک بار تو سانپ نے کاٹ بھی لیا تھا، اور پیروں نے نہ جانے کیا کیا جتن کر کے میری جان بچائی تھی۔ اس طرح میرے بدن میں زہر کی آمیزش بھی ہو گئی تھی، لیکن باہر تو یہ تمام باتیں اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اس وقت تو میرے دل کی لگن ہی کچھ اور تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ دوسروں سے زیادہ مجھے اپنے باپ کی فکر تھی۔ نہ جانے میرے باپ سلطان موجہ کا کیا ہوا، نہ جانے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سجید رائے پر نیزے سے حملہ کر کے ان کا سینہ چھلنی کر دیا تھا، نہ جانے کیا قصہ تھا۔ 11 سال کی عمر ان تمام واقعات کا کھوج نہیں لگا سکتی، لیکن بعد کے واقعات نے مجھے بتایا تھا کہ یہ سب کچھ ناگ دیو کا کیا ہوا تھا، جس نے میرے باپ سے اس بات کا انتقام لیا تھا
کہ قلعہ کولاس اس کے حوالے نہیں کیا گیا۔ بہرحال بعد کی باتیں بعد میں سنائی جا سکتی ہیں، یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں تو اس وقت اپنی وہ بپتا سنا رہا ہوں جو مجھ پر پڑی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اوپر پہنچ رہا تھا اور میرے ساتھ ساتھ سورج کا سفر بھی جاری تھا۔ پھر جب میں ان بلندیوں پر پہنچا جہاں سے میں نے گہرائیوں کا سفر کیا تھا تو سورج خاصا چڑھ چکا تھا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرا بدن پسینے میں بھیگا ہوا تھا، آنکھوں پر ایسا بوجھ آ پڑا تھا کہ دل چاہتا تھا کہ بند کر لوں۔ بس غشی کی کیفیت طاری تھی، لیکن ایک اور احساس تھا کہ اپنے باپ کو دیکھ لوں، کہیں وہ بھی زخمی نہ ہو گئے ہوں۔ آنکھیں بھینچ بھینچ کر کئی بار جھٹکیں، تب کہیں جا کر نگاہوں کی دھندلاہٹیں ختم ہوئیں۔ اس جگہ نظریں دوڑائیں جہاں رات کو موجود تھا۔ درخت کے پیچھے سے سامنے کی سمت پہنچا تو سانس بند ہو گیا۔ وہاں پوری 13 لاشیں تھیں، جن میں سجیت رائے، سلطان موجہ اور ان دونوں کے ساتھ آئے ہوئے وہ تمام افراد موجود تھے جو پچھلی رات جیتے جاگتے یہاں پہنچے تھے۔ صرف میں تھا جو ان 14 آدمیوں میں زندہ بچ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دنیا میری نگاہوں میں اندھیر ہو گئی، روشنی پھر سے جاتی رہی، زور کا چکر آیا اور میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ یہ لاشیں میرے دل و دماغ کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹاتے لرزتے قدموں سے سلطان علی خان موجہ کے پاس پہنچا، دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ 3 تیر ان کے جسم میں پیوست تھے، ایک گردن میں اور 2 سینے میں۔ ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، دانت بھی ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے۔ بڑا جلال ظاہر ہو رہا تھا ان کے چہرے سے، جیسے سوچ رہے ہیں کہ حملہ آور اگر ان سے فاصلے پر نہ ہوتے تو وہ انہیں دانتوں ہی سے کچا چبا ڈالتے۔ زندگی اور موت میرے لیے اب اس قدر اجنبی نہیں رہی تھی۔ بے شمار ایسے واقعات پیش آئے تھے، لیکن سبھی کا کہنا تھا کہ میں اپنی عمر سے کہیں آگے بڑھ چکا ہوں۔ چاروں طرف دیکھا، سوچا کہ کچھ اور تیر چلیں اور میرے جسم میں پیوست ہو جائیں۔ مجھے اس کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ میں تو بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس ماحول کی اور پھر اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ جو جا چکا ہے اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ دل میں شدید غم کا طوفان تو اٹھا تھا، لیکن آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی پہلے بھی کبھی نہیں آئی تھی اور اب بھی میں اس سے محروم رہا۔ دوزانو اپنے باپ کے پاس بیٹھ گیا۔ تیر نکالتے ہوئے خوف ہوا کہ کہیں انہیں تکلیف نہ ہو، لیکن میں ان کے جسم میں پیوست تیر دیکھ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ تینوں تیر میں نے کھینچ لیے اور مجھے شدید دکھ ہونے لگا، حالانکہ نہ جانے کتنا وقت ہو چکا تھا انہیں جان دیے ہوئے، لیکن کھچے ہوئے تیروں کی جگہ بن جانے والے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ سجیت رائے اور دوسرے لوگ بھی اسی کیفیت کا شکار تھے۔ چند لمحات میں یہ کیفیت طاری رہی اور اس کے بعد دوسرے احساسات نے آ گھیرا۔ میں زندہ رہ گیا ہوں، کیا کروں؟ تیر چلانے والے بھی شاید جا چکے ہیں، ورنہ بہتر یہی ہوتا کہ میں بھی ان تیروں کا شکار ہو جاتا۔ 14 افراد میں سے صرف میں تنہا بچا تھا۔ سامنے لکو دک جنگل تھا۔ دفتن ہی میری نظر اس طرف اٹھ گئی جہاں گھوڑے باندھے گئے تھے۔ ایک بھی گھوڑا موجود نہیں تھا۔ یہ اور لرزا دینے والی بات تھی۔ کوئی جاندار اب میرا ساتھی نہیں تھا۔ اب کیا ہوگا؟ جن راستوں سے گزر کر آیا ہوں ان کے بارے میں تو کچھ بھی معلوم نہیں۔ میں اگر اس لمبی گھاس میں داخل ہو جاؤں گا تو نظر بھی نہیں آؤں گا۔ کیا یہ بھی کوئی سفر کرنے کی جگہ ہے؟ ساز و سامان یوں ہی بکھرا ہوا تھا، اس میں ہتھیار اور کھانے پینے کی اشیاء تھیں، لیکن یہ ساری چیزیں میرے لیے بیکار ہی تھیں۔ میں اس بوجھ کو لاد کر کہاں جاتا، کس سمت کا رخ کرتا؟ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ باپ کی جدائی کا احساس دل کے آخری گوشوں میں چھپا ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آنے والے وقت کی پریشانیاں بھی مجھے پورا احساس دلا رہی تھیں۔ بہت دیر تک میں وہاں ٹکا رہا۔ چارہ کار کچھ بھی نہیں تھا۔ جب تک چاہوں ٹکا رہوں، اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جنگلی جانور بھی موجود ہوں گے اور میں بھلا ان کا شکار کیا کر سکوں گا؟ جان ہی بچ جائے تو بڑی بات ہے۔ پھر میں نے صرف ایک ہی بات سوچی، اگر میں درخت کے عقب میں نہ چھپتا، سامنے ہی رہتا تو یقینی طور پر دوسروں کی ہی طرح تیروں کا شکار ہو جاتا۔
بدقسمتی نے مجھے زندہ رکھا تھا، لیکن یہ زندگی بیکار ہی ہو گئی تھی۔ یہاں رک کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تھوڑی سی جد و جہد کرتا ہوں۔ اگر ان تمام لوگوں کو قتل کرنے والے مجھے بھی دیکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، یا پھر زندگی کی جد و جہد کرتے ہوئے موت آ جائے تو کوئی بری بات نہیں۔ یقینی طور پر یہ سوچ ایک 11 سالہ لڑکے کی سوچ نہیں تھی، بس اس میں ایک بیٹھا ہوا انسان تھا جو اپنے مستقبل سے مایوس ہو گیا تھا۔ گردن جھٹکی، باپ پر آخری نظر ڈالی اور اس کے بعد لمبی لمبی گھاس میں داخل ہو گیا۔ رخ وہی اختیار کیا تھا جدھر سے یہاں آیا تھا، لیکن یہاں تک کہ سفر میں ساری مہارتیں شامل تھیں۔ گھوڑے خود بھی اپنا راستہ جانتے تھے کہ انہیں کس طرف قدم رکھنا ہے اور کہاں سے بچنا ہے۔ اکثر ایسی جگہ بھی آئیں جہاں گھوڑوں نے لمبی لمبی چھلانگیں لگائی تھیں، اور یہی وہ جانور تھے جنہوں نے اپنے سواروں کو بچا لیا تھا، ورنہ گہری گہری دراڑیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ اگر انسان گر جائے تو لاش تک کا پتہ نہیں چلے گا۔ شاید والد نے موت ہی کی تلاش میں تلنگانہ کے جنگلات کا رخ اختیار کیا تھا، ورنہ کہیں مہم جوانہ زندگی میں ایسے پرخطر راستے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں جن میں موت کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ چلتا رہا، زندگی کو جب تک ساتھ دینا ہوگا دیتی رہے گی، اور جب اس کا اختتام ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ پرخطر راستے میں ہولناک جنگل، بھیانک آوازیں میری ہم سفر تھیں، اور زندگی ان سب سے آنکھیں ملاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ سورج تھک گیا اور اس نے اس تھکن سے اکتا کر گہرائیوں میں آنکھیں موند لی۔ شام کے بھیانک سناٹے ابھر آئے، مگر میرے قدم نہ رکے۔ کسی موت کے متلاشی کے لیے دن یا رات کیا معنی رکھتے ہیں؟ پھر جب پیروں نے جواب دے دیا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک درخت کے قریب پہنچ گیا جس کی جڑ کے پاس میں قیام کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک بار پھر اسی کیفیت سے دو چار ہونا پڑا، یعنی لمبی لمبی گھاس جو درخت سے کچھ فاصلے پر اگی ہوئی تھی۔ میں نے قدم رکھا ہی تھا کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یوں لگا جیسے کسی خلا میں جا رہا ہوں، اور اس خلا میں گھاس نہیں تھی، چنانچہ بدن پر جگہ جگہ رگڑ لگی۔ اگر یہ اتنی ہی گہرائیاں ہوتیں جتنی گہرائیوں پر ایک بار لڑک چکا تھا تو یقیناً پتھروں کی یہ رگڑ زندگی کا بآسانی خاتمہ کر دیتی، لیکن یہ گہرائیاں بہت کم تھیں۔ میں ایک تاریک غار میں جا پڑا تھا، اور جب میرا جسم گرنے سے رکا تو میں نے ہاتھ زمین پر ٹکا کر گردن اٹھائی اور اوپر دیکھنے لگا، لیکن کہاں اوپر کہاں نیچے۔ گھاس نے اس غار کا دہانہ پوری طرح ڈھکا ہوا تھا جس میں گر پڑا تھا، اور یہ جگہ بالکل پتھریلی تھی جہاں میں گرا تھا۔ زمین کی ٹھنڈک خاصی خوشگوار محسوس ہوئی۔ جسم کے جو حصے چھل گئے تھے وہ تکلیف دینے لگے۔ چند لمحات ہاتھ ٹکائے آنکھیں پھاڑتا رہا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی شے نظر آ جائے، لیکن بھلا جب باہر اتنی تاریکیاں چھا جائیں تو گہرے غاروں میں ان تاریکیوں کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا ہے۔ میری آنکھیں بینائی سے محروم ہو گئیں۔ تھک ہار کر پتھر پر رخسار رکھ دیا اور زمین کی ٹھنڈک سے اپنے وجود میں سلگتے شعلوں کو بجھانے لگا۔ دماغ میں سناٹے در آئے۔ بھوک بھی شاید لگ رہی تھی، لیکن بھوک کے احساس کو میں نے ایک بار بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا تھا، غور ہی نہیں کیا تھا، بس ذہنی کیفیت ہی ایسی ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں غنودگی آئی تھی یا پھر یہ نکاہت یا بے ہوشی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے پھر دنیا سے بے خبر ہو گیا۔ کچھ دیر کا شاید میں نے اس جگہ غلط استعمال کیا ہے، کیونکہ ہوش اس وقت آیا تھا جب روشنی ہو گئی تھی اور بھوک انتہائی شدت اختیار کر چکی تھی۔ زبان پر کانٹے پڑے ہوئے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ اب جان کھینچ کر منہ کے راستے باہر نکل جائے گی۔ نہ جانے کس طرح زمین پر ہاتھ ٹکائے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ البتہ اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ غار اس قدر تاریک نہیں ہے، آنکھیں سب کچھ دیکھ سکتی ہیں۔ غار کی سنگین ناہموار دیواریں بھی نظر آ رہی تھیں اور اس کی بے پناہ وسعتیں بھی۔ یوں لگتا تھا جیسے زمین کے نیچے ایک اور زمین بھی موجود ہے۔ میں نے بڑی ہمت کر کے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس سمت چل پڑا جہاں سے باہر کی مدھم مدھم روشنی اندر آ رہی تھی، لیکن یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہی ایک جگہ روشنی آنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ تو چھوٹی سی جگہ تھی۔ روشنی تو غار کی پوری وسعتوں میں پھیلی ہوئی تھی، اور یہ وسعتیں نگاہ کی حد تک تھیں۔ مجھے ان سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، میں تو صرف اسی سمت بڑھنا چاہتا تھا جہاں سے نیچے گرا تھا۔ البتہ قریب پہنچ کر یہ اندازہ فوراً ہی ہو گیا کہ وہ ڈھلان مختلف تھی۔
جن سے گزر کر میں وہاں پہنچا تھا۔ یہ تو اتنی سپاٹ ڈھلان تھی کہ اس پر ایک قدم جمانا مشکل تھا، تاہم کوشش کرتا رہا۔ 2 قدم بڑھا بڑی مشکل سے، اور پھسل کر پھر اپنی جگہ آ جاتا۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا سہارا لے لیا جاتا، حالانکہ بلندی بہت زیادہ نہیں تھی۔ وہاں تک پہنچنا ناممکن ہی رہا۔ چند قدم سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکا۔ زمین میں انگلیاں گاڑنے سے ناخن ٹوٹ گئے تھے، مگر سب کچھ بے سود رہا۔ کتنی دیر یہ جدوجہد کرتا رہا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن بعد میں یہ احساس بے شک ہو گیا کہ اوپر نہیں پہنچ پاؤں گا۔ ہو سکتا ہے ان وسعتوں میں کوئی اور ایسی جگہ موجود ہو جہاں سے باہر جانے کا راستہ مل سکے۔ اسی خیال کے تحت وہاں سے آگے بڑھا۔ بھوک اور پیاس بے شک لگ رہی تھی، لیکن جسم اس قدر بے جان نہیں تھا کہ اسے برداشت نہ کر پاتا۔ غار میں بہت دور تک نکل آیا۔ چھوٹے چھوٹے سوراخ اوپر چھت میں بنے ہوئے تھے، لیکن دہانا بس وہی تھا جہاں سے میں نیچے گرا تھا۔ تھک ہار کر ایک جگہ رک گیا۔ بدن پر لرزشیں طاری تھیں۔ یہ غار بھی مجھے موت کا ہی غار محسوس ہو رہا تھا۔ میری نگاہیں روشنی کے اس حصے میں پڑیں جو اوپر سے آنے والی کرنوں سے منور ہو رہا تھا۔ دفتن میری نگاہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے اپنی جانب کھینچ لیا۔ روشنی کا جو دائرہ اس جگہ پر پڑ رہا تھا وہ ایک بھیانک شکل پیش کر رہا تھا۔ یہ بھیانک شکل پتھروں ہی میں ترشی ہوئی تھی، لیکن اس میں آنکھ، ناک، ہونٹ، ہاتھ، پاؤں سب موجود تھے۔ حالانکہ یہ اندازہ ایک لمحے میں ہو جاتا تھا کہ یہ کوئی تراشا ہوا بت نہیں ہے، یا اس کی تراش میں انسانی ہاتھوں کا دخل نہیں ہے، کیونکہ ساری کی ساری چیزیں بھدی اور بے ہنگم تھی۔ ایک آنکھ دوسری آنکھ سے بہت بڑی تھی۔ اسی طرح منہ کا دہانہ بھی ٹیڑھا تھا، لیکن اس وقت خوف سے میری چیخ نکل گئی جب میں نے ان دونوں چھوٹی بڑی آنکھوں کو انسانی آنکھوں کی طرح کھلتے ہوئے دیکھا۔ گہری سیاہ پتلیاں، چمکدار سفید ڈیلا، وہ دیوار ہی کا ایک حصہ تھا۔ دیوار ہی میں یہ سب کچھ بنا ہوا تھا، لیکن یہ جنبش کرتی ہوئی آنکھیں میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ میں وحشت زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا، پھر اچانک ہی مجھے دیواروں میں تراشے ہوئے ہاتھ لہراتے محسوس ہوئے، اور میں سہمے ہوئے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پتھریلا مجسمہ جو دیوار کا ایک حصہ تھا اپنی جگہ چھوڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے پاؤں بھی آگے بڑھے، اور پھر وہ کسی ناہموار طریقے سے تراشے ہوئے بت کی مانند اپنی جگہ چھوڑ کر چند قدم آگے آ گیا۔ آنکھوں کے سوا اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس میں انسان کی جھلک ہو، لیکن وہ خون خوار آنکھیں، وہ خوفناک آنکھیں بھیانک طریقے سے مجھے گھور رہی تھیں، اور وہ اس طرح آگے بڑھ رہا تھا جیسے مجھے پکڑ لینا چاہتا ہو۔ میں نے اپنی جگہ سے پیچھے کی طرف جست لگائی اور دور تک دوڑتا چلا گیا، لیکن کہاں تک؟ وہ اسی طرح میرے پیچھے پیچھے آنے لگا جیسے ہر قیمت پر مجھے پکڑ لینا چاہتا ہو۔ کمبخت کی رفتار بھی بہت تیز تھی۔ نہ جانے کیا شے تھی۔ دیوار سے نکلا ہوا یہ متحرک مجسمہ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے گھیر رہا ہو۔ میں پیچھے ہٹتا رہا اور وہ اسی طرح راستے کو گھیرے ہوئے آگے بڑھتا رہا کہ اگر میں اس کے قریب سے نکلنے کی کوشش کرتا تو وہ لپک کر مجھے پکڑ لیتا۔ یہ خوفناک بلا مجھے پیچھے دھکیلتی رہی اور میں اس عجیب و غریب غار کے آخری حصے تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ اب ایسی کوئی جگہ نہ رہی جہاں سے میں بھاگ سکتا۔ میں دیوار سے ٹک کر کھڑا ہو گیا اور وہ ہولناک بلا میری جانب بڑھتی رہی۔ اس کے چہرے میں اور کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ اس کا پورا بدن انسانوں کے ہی مانند جنبش کر رہا تھا، اور پتھر کا ہونے کے باوجود اس میں نہایت پھرتی تھی۔ میں اس سے مقابلہ کیا کرتا، لیکن مقدور بھر کوشش کر لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا، میں نے اپنے جسم کی ٹکر اس کے جسم پر ماری۔ سر چکرا گیا تھا، آنکھوں کے آگے تاریکی چھا گئی تھی۔ وہ تو در حقیقت ایک سنگی چٹان تھی۔ اس پر جتنے بھی وار کیے جاتے بیکار تھے۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر میری گردن پکڑ لی، لیکن میں فوراً ہی جھکائی دے کر پیچھے ہٹا اور اپنی گردن کو اس کی سنگی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے گلے میں ایک تعویذ پڑا ہوا تھا جو میری ماں نے بچپن ہی میں کسی بزرگ سے لے کر میری گردن میں ڈال دیا تھا۔ یہ تعویذ ایک طرح سے میرے وجود کا حصہ بن گیا تھا، اور میں خود بھی اس کا اس قدر عادی ہو گیا تھا کہ غسل کرتے ہوئے اگر میں اسے اتارتا تو پہلا کام یہی کرتا تھا کہ غسل کرنے کے فوراً بعد اسے گلے میں ڈال لیتا تھا۔ میرے اس طرح پیچھے ہٹنے سے میری گردن کا تعویذ اس کے ہاتھ میں رہ گیا، اور وہ دھاگا ٹوٹ گیا
جس سے تعویذ میری گردن میں بندھا ہوا تھا۔ دفتن ہی اس کے حلق سے ایسی چنگاڑیں نکلیں جیسے کوئی ہاتھی چیختا ہے۔ ہاتھیوں کی چیخیں میں نے اکثر شکار کے دوران سنی تھیں، وہ بالکل اسی مانند چیخا تھا، اور اچانک ہی اس کے اندر ایسی ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی جیسے وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہو۔ میں چند قدم پیچھے ہٹا اور ہٹ کر پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ مڑ گئے، تعویذ مسلسل اس کے ہاتھ کی گرفت میں تھا اور وہ بری طرح تڑپ رہا تھا، ایسے جیسے اس تعویذ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو، لیکن یہ چھٹکارا اسے نصیب نہ ہو سکا۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ میں نے ایک اور ہولناک منظر دیکھا، وہ یہ کہ اس کے جسم سے مٹی جھڑنے لگی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط تھی۔ مجھے پوری امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔